سبحان اللہ. یہاں عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبداللہ، اس کا کردار قابل ذکر. وہ پکا مسلمان تھا اور نبی علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار، اور انتہائی پختہ دین اسلام پر. تو کچھ باتیں اس کے حوالے سے تاکہ واضح ہو کہ عقیدہ الولاء والبراء کیا ہے، واضح ہو کہ محبت کے قابل کون ہے اور عداوت کے قابل کون ہے، واضح ہو کہ ہمارا جوڑ عقیدہ توحید کی اساس پر ہے، رشتے کی اساس پر نہیں ہے. حالانکہ یہ بیٹا ہے اس کا، عبداللہ بن ابی کا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے. اس کی کچھ باتیں سن لیجیے. جب اس غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے بدر مستلق سے، تو عبداللہ آگے اور مدینے کے راستے پہ کھڑا ہو گیا اپنی تلوار نکال کے. اسے اپنے باپ کی باتیں پہنچ چکی تھیں، تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا. فجعل الناس یمرون علیہ، لوگ گزر رہے ہیں، سب کو گزرنے دے رہے، جانے دے رہے. فلما جاء ابوہ، جب اس کا باپ وہاں پہنچا عبداللہ بن ابی بن سلول، تو کہتا وراک، پیچھے کھڑے ہو جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، وہیں کھڑے ہو جاؤ. واللہ لا تجوز من ہاہنا حتی یأذن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہاں سے گزر کے اپنے گھر تم نہیں جا سکتے جب تک اللہ کے پیغمبر اجازت نہ دے دیں. تم نے بڑی ہولناک باتیں کی ہیں، آگے نہیں جا سکتے تم. ہاں، اللہ کے نبی نے تمہیں اگر معاف کر دیا ہو اور تمہیں جانے کی اجازت دے دی ہو تو پھر تم جا سکو گے. اور ساتھ ہی کہا فَإِنَّهُ الْعَزِيزُ وَأَنْتَ الذَّلِيلُ، میرا نبی عزیز ہے، عزت والا ہے، اور تو ذلیل. اپنے باپ سے کہا تو ذلیل ہے، ذلت تیرے لیے. جو تو نے باتیں کی ہیں ان باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ذلیل تو ہے. جو تو نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا، یہ اس کا موقف بیٹے کا باپ کے لیے. مانا جو اساس ہے ایک محبت کی، تعلق کی اور دوستی کی، وہ عقیدہ توحید ہے، رشتہ داریاں نہیں ہیں. کوئی پرواہ نہیں کی کہ سامنے باپ کھڑا ہے. اور بعض روایت میں الفاظ ہے کہ واللہ لا تنقلب حتی تقر انک الذلیل ورسول اللہ العزیز، کہ اللہ کی قسم یہاں سے تم جا نہیں سکتے، پہلے اقرار کرو کہ تو ذلیل اور اللہ کا پیغمبر عزیز ہے. اقرار کرو یہاں. ففعل، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو اقرار کرنا پڑا کہ ہاں میں ذلیل ہوں اور اللہ کا نبی عزیز. یہ غیرت اور محبت اللہ کے پیارے پیغمبر کے تعلق سے جو عبداللہ بن ابی کے دل میں تھی کہ تو نے یہ بات کی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اقرار نہ کرے کہ ذلیل تو ہے اور اللہ کا پیغمبر عزیز ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ اپنے باپ سے کہا واللہ لا تدخل المدینہ، اللہ کی قسم تم مدینہ داخل نہیں ہو سکتے کبھی بھی، حتیٰ تقول، حتیٰ کہ یہ الفاظ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعز وانا الاذل، کہ اللہ کے رسول اعز ہیں، سب سے بڑے عزت والے، اور میں اذل ہوں، سب سے بڑی ذلت والا. یہ الفاظ کہو گے تو مدینہ جا سکو گے، ورنہ تلوار میان سے باہر ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ تلوار تمہارا کام تمام کر دے گی کہ تم نے میرے نبی کے بارے میں یہ بات کی، یہ بکواس کی، اور اس کو ایسا کہنا پڑا. اور یہی عبداللہ بن عبداللہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کیا کہا، بالغنی انک ترید قتلہ، مجھے کسی نے بتایا کہ آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اس کی ان باتوں پر، وہ باتیں تو کفر ہیں، اللہ کے نبی کی اہانت، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخانہ کلمات تو کفر. وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے، اندر اس کی یہ کفر ہے، منافق ہے وہ. تو بات تو ٹھیک ہے، قتل اس کا بنتا ہے. مجھے یہ خبر پہنچی کہ آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں.
آگے کیا کہا عبداللہ نے، سنو، واللہ ما تأملت وجہ قط ہیبۃ لہ، اللہ کی قسم میرے دل میں اپنے باپ کی ایسی ہیبت ہے، دبدبہ اور رعب ہے کہ کبھی میں نے ان کا چہرہ نظر بھر کے نہیں دیکھا. پیچھے گزرا نا، بڑا جسیم لحیم توجب کا اجسام، جسم اس کا بڑا خوبصورت اور زبان اس کی بڑی فصیح اور بلیغ، تو مجھ پر وہ ہیبت طاری، کبھی میں نے نگاہ بھر کے اپنے باپ کو نہیں دیکھا. لیکن اب جو اس نے بات کی، بھلا ان شئت ان آتیک برأسہ لأتیتک، اگر آپ حکم دیں کہ اپنے باپ کو قتل کر کے اس کا سر میں آپ کو پیش کروں تو میں تیار ہوں. یعنی ایک طرف یہ ادب ان کا باپ کی ہیبت، اور جو اس کے دل میں اس کا دبدبہ روب قائم تھا، کبھی نگاہ بھر کے نہیں دیکھا. لیکن اس حرکت پر عبداللہ بن عبداللہ کا موقف آپ دیکھیں، کیا اس کے دل میں ولاء البراء کا عقیدہ جڑ پکڑا ہوا تھا، کتنا راسخ قائم تھا اندر، کہ میں نے کبھی اپنے باپ کو نظر بھر کے نہیں دیکھا اس کی ہیبت کی بنا پر، رعب اور دبدبے کی بنا پر. لیکن اب جو اس نے بات کی، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کا سر آپ کی خدمت میں پیش کروں، قتل کر کے اس کا سر لے کر آؤں. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے بھی ہے کہ یہ بات اگر آپ کسی اور سے کہیں کہ تم جاؤ اور جا کے عبداللہ بن ابی کو قتل کر کے اس کا سر لاؤ، تو یہ بات مجھے اس لیے ناپسند ہے کہ اپنے اس ساتھی کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل نہ آ جائے کہ فلاں میرا ساتھی میرے باپ کا قاتل، میرا باپ قتل کا مستحق ہے. اگر آپ کا ارادہ ہے تو مجھے کہیں، میں اس کو قتل کر کے سر آپ کو پیش کر دوں. کوئی اور لائے گا تو میرا دوست، میرا ساتھی، میرا بھائی دینی، تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں اس کے بارے میں کراہت کے جذبات نہ آ جائیں کہ یہ میرے باپ کا قاتل. الولاء والبراء، اسلام قبول کرنے کے بعد اولین ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ الولاء والبراء کی. اب آپ نے آج طے کرنا ہے، کیونکہ اسلام میں داخل ہو چکے، کہ اب محبت کے قابل کون ہے اور عداوت کے قابل کون؟ محبت کے قابل کون ہے؟ جو آپ کا موحد بھائی ہے، صاحب توحید، رسول اللہ کو ماننے والا، ان کی سنت کا متبع. اور عداوت کے قابل کون ہے؟ جو عقیدے میں خلل رکھتا ہے، جس کی توحید میں دراڑیں ہیں، کفر کی طرف مائل ہے، نفاق کی طرف مائل ہے، شرک کی طرف مائل ہے. تو تعلق قائم رکھنا یا تعلق کشیدہ رکھنا، اس کی اساس رشتہ داری نہیں، اس کی اساس عقیدہ ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے ان اقوال زرعی سے ظاہر کیا، اور کیا اس کا جذبہ سامنے آیا. تو یہ عقیدہ الولاء والبراء بڑی اس کی اہمیت ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اوثق الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ. ایمان کا جو سب سے مضبوط کنڈا ہے وہ ہے دوستی رکھنا تو اللہ کے لیے، دشمن اور عداوت قائم کرنا تو اللہ کے لیے. یہ سب سے مضبوط کنڈا ہے. ایمان جو ہے نا، وہ ایک سنگل یا زنجیر کی طرح سمجھو، جس کی کڑیاں آپس میں مربوط ہیں. ایک کڑی، دوسری کڑی، تیسری کڑی، چوتھی کڑی. ایک کڑی نماز کی، ایک روزے کی، ایک حج کی، ایک صدقے کی، ایک جہاد کی. سب سے مضبوط کڑی کون سی؟ جو سب سے اوپر ہے، وہ ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے عداوت، جس کا عملی ثبوت عبداللہ بن عبداللہ نے دیا. اور جو اللہ کے لیے محبت ہوگی، اللہ کے لیے عداوت ہوگی، تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی عبادت شاید اس کا مقابلہ کر سکے. اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس شخص نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، مال خرچ کیا اللہ کے لیے،
روک لیا مال اللہ کے لیے، اس کا ایمان پورا ہے، اس کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا یہ ایک اساس ہے۔ ہر نیکی اللہ کے لیے ہو، حتیٰ کہ تعلق بھی اللہ کے لیے، تعلق قائم کرنا بھی اللہ کے لیے اور کشیدہ کرنا بھی اللہ کے لیے، اس کا ایمان پورا ہو گیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا این المتحابون بھی، میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں میرے لیے محبتیں کیا کرتے تھے، جن کی تعلق اور محبت کی اساس میری ذات تھی۔ دو ان کے لیے اعزاز ہیں، لہم منابر من نور، نور کے ممبر تیار ہیں ان کے لیے، یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، اللہ کے اس قدر قریب کہ اس قرب پر انبیاء، صدیقین اور شہداء رشک کریں گے۔ اور دوسرا اعزاز کیا ہے؟ الیوم اذلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں لے لوں گا، کہ یہ بندے وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں میری خاطر محبت کی، میری خاطر عداوت کی، تعلق قائم رکھا تو میری خاطر، عداوت کی تو میری خاطر۔ اور یہ راستہ خالص دین پر ہے۔ عصر حاضر کی جو مذمومہ سیاست ہے، ستیہ ناس ہو اس کا، وہ ان سارے عقیدے کی بنیادوں کو مسمار کر دیتی۔ پھر علائق تعلق قائم کرنا، تعلق کشیدہ کرنا اس مروجہ سیاست کی اساس پر ہوتا ہے، پارٹی بازی اور اسی بنا پر محبتیں، یعنی یہ عقیدہ الولاء والبراء اس کی روح ختم ہو جاتی، جبکہ یہ ایمان کی شان ہے اور دین اسلام کے بنیادی مسائل میں سے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں پختہ توحید عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں کامل توحید عطا فرما دے، اسی بنیاد پر ہم ہمیشہ قائم رہیں، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، جب تک جئیں توحید کے ساتھ جئیں، اور توحید کا بنیادی شعبہ الولاء والبراء کے ساتھ، اور موت آئے تو اسی بنیاد پر آئے۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین۔